میں اپنی بیوی سے وفا کروں گا، اس کو عزت دوں گا جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے، میں اسے اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔ فرمایا تمہیں الفاظ سنا دیتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللہ۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین۔ ایک سوال پوچھا گیا کہ طارق جمیل نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے جس میں عورتوں کے فضائل بیان کرتے ہوئے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک لفظ کی نسبت کی۔ عربی کے اندر لفظ لئیم اور اردو کے اندر بظاہر اس کا معنی کمینہ بنتا ہے، تو معاذ اللہ نقل کفر نباشد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اور آپ کی طرف نسبت کی اس حدیث کی۔ تو کیا ایسی کوئی حدیث ملتی ہے؟ اگر ہے تو اس کا ریفرنس دے دیں، اور ایسا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے؟ ابن عساکر کے اندر جلد نمبر 13 میں اس طرح کے کچھ الفاظ ہمیں ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے جو لفظ استعمال کیے گئے اور آپ کی طرف منسوب کیے گئے، یہ جو لفظ ہیں یہ تو جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر ہمیں ملتے ہیں، لیکن جو آگے لفظ استعمال کیے گئے وہ بالکل جعلی ہیں، اور یہ روایت بالکل موضوع ہے، من گھڑت ہے، جو کہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق جلد نمبر 13 کے اندر اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے اندر 3 راوی ہیں جن پر محدثین کی بہت سخت جرح ہے۔ ایک راوی تو ابراہیم الاسلمی ہے کہ جس کے لحاظ سے محدثین نے لکھا، یحییٰ بن سعید القطان نے اس کو کذاب لکھا، ابن معین نے بھی اس کو کذاب لکھا کہ بالکل جھوٹا راوی، اور باقی جو 2 بنیادی راوی اور ہیں ان پر بھی محدثین کی جرح ہے کہ ایک امام مالک سے اور ایک حضرت اکرمہ سے جب روایت بیان کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، لہٰذا یہ روایت بالکل جعلی ہے، بالکل من گھڑت ہے، اور پہلے بھی یہ ممبر پر بیٹھ کر اس طرح کی کہانیاں سناتا رہا ہے، اور اسی طرح کی روایتیں بیان کرنے کی وجہ سے اور اس طرح کی گفتگو کرنے کی وجہ سے کئی گھر اجڑ گئے ہیں۔ اس نے عورتوں کو خاوندوں کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب اس کے حوالے اگر کچھ آ جائیں اور اس کی محبت میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کریں تو یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ادب رسالت کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ اس طرح کا لفظ استعمال کرنا، کسی مسلمان کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہو تو سرکار کے لیے لفظ استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، وہ یہ لفظ سوچتے ہوئے بھی کسی کی بھی روح کانپ جاتی ہے جس کے اندر تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہو۔ اس لیے اس کو ڈیفینڈ کرنے سے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیے گا کہ ہم کس لفظ پر، کس شخصیت کے لیے وہ لفظ بولے گئے ہیں کہ جس کو ہم ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ ایسی ہستی کہ جس ہستی کا ادب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اور اس نے ایسی روایات من گھڑت کہانیاں لوگوں کو سنا کر خامدوں کے سامنے بیویوں کو لا کے کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لحاظ سے کہ عورتوں تم صدقہ کیا کرو، تمہیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہو، اور اس نے اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی بہو پر کہاں لکھا ہے، کہاں ضروری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کی خدمت کرے، اس نے اس طرح کے الفاظ بیان کر کے کئی گھر اجاڑ دیے کہ عورتیں اپنے خامدوں کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور اس حدیث کا مصداق بن گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اپنے خامد کی ناشکری کی وجہ سے میں نے انہیں جہنم میں زیادہ دیکھا ہے۔